بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام کتاب الطہارت اور غسل کا بیان اس میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم غسل کے طریقے پہ بات کریں گے کہ غسل جنابت خاص طور پر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے سامنے اس حوالے سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اغتسل، جب غسل فرماتے، من الجنابت، جنابت سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے غسل فرماتے تھے تو اس میں غسل کرنے سے پہلے ہمارے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، خاص طور پر نیت کر لینا، کہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں غسل کر رہا ہوں غسل جنابت، کیونکہ یہ غسل جس میں انسان ناپاکی سے پاکی میں آ رہا ہے، یہ ایک عبادت میں داخل ہے، کیونکہ اس کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا گیا ہے اور اس مخصوص طریقے کے ذریعے سے ہی انسان نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو اس لیے اس کے لیے نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو لہذا انسان غسل جنابت سے پہلے یہ نیت بھی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہر غسل اس سے پہلے وضو ہوتا ہے، اور غسل جنابت کے بارے میں مسلم کے اندر جو روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو فرمایا، توضأ وضوءہ للصلاۃ، آپ اس سے پہلے وضو کرتے ایسا وضو جو نماز کی طرح کا وضو ہے۔ اور نماز کی طرح کے وضو کے بارے میں جب ہم پیچھے پڑھے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے، وہاں سے وضو کے شروع میں ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس پہ وہ روایات جن کے اندر یہ آتا ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے وہ اس کا وضو نہیں ہے، ہم نے کہا تھا وہ روایات صحیح نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے صحیح موقف جو دیا تھا اور صحیح بات جو بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور اس میں امام بخاری علیہ رحمہ کا استدلال ہم نے بیان کیا تھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے استدلال کیا کیا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ کی بات کی ہے وضو کے اس میں، اور جو نیچے روایت لائے ہیں وہ روایت لائے ہیں جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، معاشرت کرتا ہے، تو اس سے پہلے جو دعا پڑھنی چاہیے وہ والی روایت لائے، کیونکہ وہ وہاں سے بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، بیان یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں اس کو اللہ کا نام لینا ہے تو غسل سے پہلے کیوں نہیں لینا ہے، تو غسل سے پہلے لینا وہ نہایت ضروری ہوگا، یعنی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ انسان اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے، لیکن اس سب کو پڑھنے کے لیے حمام میں داخل ہونے سے پہلے کی جو دعا ہوتی ہے وہ اور بسم اللہ انسان کو داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ تو نیت کی ہے، بسم اللہ پڑھیے، اس کے بعد آگے فرمایا، یبدأ، وہ شروع کرتے تھے، فیغتسل یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، اور ہاتھوں میں یہ کف صرف ہے، یعنی یہ پورا ہاتھ نہیں مراد ہے، یہ والا ہاتھ مراد ہے، شروع میں ان کو دھونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ثم، پھر، یفرغ، پھر وہ انڈیلے گا یا ڈالے گا، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، علی شمالہ، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالے گا، فیغسل، اور وہ دھوئے گا، فرجہ، اپنی شرمگاہ، بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو پہلے سب سے پہلے صفائی کرے گا، اور اس سے بھی پہلے یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے اور یہ بات آئی ہے کہ انسان اس سے پہلے پیشاب وغیرہ کر لے، تاکہ اگر کچھ اس میں کچھ چیز باقی ہے تو وہ اس پیشاب کے ذریعے سے نکل جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، اور اس کے بعد آگے روایت آ رہی ہے، اس میں آتا ہے کہ دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھ مار کر کے دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، کیونکہ مٹی ہر طرح کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، تو ہمارے پاس صابن ہوتا ہے تو ہم صابن کے ذریعے سے یا مٹی کے ذریعے سے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ ثم، پھر یتوضأ، پھر وہ وضو فرماتے تھے،
تو اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے. اب وضو جو ہے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کے بعد وضو کا وہ پورا طریقہ جو نماز کی طرح ہم نے وضو کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ جگہ پہ آ کر فرق آئے گا. تو سب سے پہلے ہم نے کلی کرنی ہے. کلی میں یہ ہے کہ انسان کے پانی جو ہے وہ گلے تک پہنچنا چاہیے، اور یہاں سے غرغارے جس طرح ہم کرتے ہیں یا جو گلے کے اندر جو غلاظت پھنسی ہوئی ہے وہ باہر آ جانی چاہیے. اس کے بعد ناک میں پانی جو ہے وہ مبالغہ کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے جنابت کی حالت میں اور پھر آپ وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھانا ہے، اور زیادہ غرغارے بھی نہیں کرنے کہ پانی اندر نہ چلا جائے، بلکہ عام طریقے سے کلی اور ناک میں پانی چلانا ہے. ویسے ناک میں پانی نرم ہڈی تک پانی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. اور اس کے بعد منہ دھونا ہے، اور منہ دھونے کے بعد یہ ہاتھ جو پوری کونیاں دھوئی جاتی ہیں. اس کے بعد فرمایا فیدخلوا، بس وہ داخل کرے گا اصابعہ، اپنی انگلیوں کو، فی اصول الشعر، بالوں کی جڑوں میں. پھر انسان اپنے ہاتھوں کو تر کرے گا اور اپنی بالوں کی جڑوں میں اس کو پوری طریقے سے پھیرے گا، پورے طریقے سے اس کو پھیرے گا. اس کے بعد کہا ثم، پھر حفر، پھر وہ چلو بھرے گا، علی رأسہ، اپنے سر کے اوپر، اپنے سر کے اوپر یہ دو ہاتھوں سے پانی لے کر کے وہ اپنے سر پر ڈالے گا. ثلاث حفنات، 3 دفعہ جو چلو ڈالنا ہے وہ ڈالا جائے گا. 3 حفنات، 3 دفعہ چلو ڈالنا ہے اپنے سر کے اوپر. اب اس کا طریقہ بھی بعض احادیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ آپ نے ایک چلو لے کر کے دائیں سائڈ پر، دوسرا بائیں سائڈ پر، اور تیسرا اس کو درمیان کے اندر، اس طریقے سے اس کو کیا جائے گا. یہ سنت طریقہ ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ کار ہے اصل. اب سب سے پہلے اپنے بالوں کو کی جڑوں کو تر کرنا ہے، خلال کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چلو دائیں، ایک چلو بائیں، اور ایک چلو درمیان میں ڈالا جائے گا. ثم، اور اس کے بعد افاض، بہایا جائے گا، علی سائر جسدی، اپنے سارے جسم کے اوپر. اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہایا جائے گا، اور اس کے لیے یہ جو سارے جسم پر پانی بہانا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 3 مرتبہ ہو، لیکن اگر 3 مرتبہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو سارے سر پر پانی جب بہا لیا، ثم، پھر غسل رجلیہ، اپنے پیروں کو دھویا. غسلہ وہ دھوتے تھے، رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کو. متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کے اندر روایت ہے. واللفظ لمسلم، اور یہ الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں یہ مسلم کے الفاظ ہیں. ولہما، اور ان دونوں کے لیے یعنی بخاری مسلم کے لیے، فی حدیث میمونہ، وہاں پہ ایک میمونہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اس کے اندر ہے ثم افرغا، پھر انہوں نے ڈالا، علی فرجہ، اپنی شرمگاہ کے اوپر، وغسلہ، اور اس کو دھویا، بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ. اور اس کے بعد کیا، ثم، پھر ضرب، مارا، بہا، اس کے ساتھ، الارض، زمین کو، یعنی اس کے بعد ہاتھوں کو زمین پر مار کر کے دھویا، جیسے میں نے بیچ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں جو یہ آ رہے ہیں. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فمسحھا بالتراب، انہوں نے اس کو چھوا، بالتراب، مٹی کے ساتھ، یعنی مٹی کے ساتھ اس نے ہاتھوں کو انہوں نے دھویا، یہ صاف کیا. وفی آخرہ، اور اس کے آخر میں، ثم اتیتہ، پھر میں ان کے پاس لائی، بالمندیل، تولیہ، مندیل یعنی کوئی بھی چیز، کپڑا یا تولیہ یا کوئی بھی چیز صاف کرنے، پانی کو صاف کرنے کے لیے جسم سے. فردہ، انہوں نے اس کو رد کر دیا، واپس کر دیا. وفیہ، اور اس کے اندر ہے روایت میں، وجعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے، ینفض، جھاڑنے لگے، الماء، پانی کو، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے پانی جو ہے وہ اس کو جھاڑنے لگے، اپنے جسم سے ہاتھ کے ساتھ ہی جھاڑنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ نہیں لیا.
تولیہ استعمال کرنا وہ جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور ہاتھ کے ساتھ اس طریقے سے پانی کو جھاڑنا یہ بھی صحیح ہے، دونوں طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی طبیعت نہیں کر رہی ہے تولیہ استعمال کرنے کو، عام طور پر گرمیوں میں جب انسان نہاتا ہے تو تولیہ استعمال نہیں کرتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا رہو، اور بعض دفعہ جب انسان کہیں جانا کرنا ہوتا ہے یا کوئی کپڑے گیلے نہ ہو جائیں تو انسان کرتا بھی ہے تولیہ استعمال، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک مکمل طریقہ تھا کہ جو کہ غسل کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو غسل جنابت میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو روایات میں الفاظ آئے ہیں کہ پیروں کو دھویا آخر میں ایک بات، اور بعض الفاظ میں یہ آتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور دوسری جگہ پہ جا کر کے آپ نے پیروں کو دھویا، اور وہ وجہ یہ ہوتی تھی کہ آج کل ہمارے یہاں تو باتھ روم بڑے بہترین بنے ہوئے ہیں، اس دور کے اندر مٹی ہوتی تھی نیچے، اور وہ جس جگہ پہ نہاتے تھے اس جگہ پہ نیچے جگہ جو ہے وہ گندی ہو جاتی، گیلی ہو جاتی، اور مٹی جو ہے وہ پیروں کو لگتی تھی، اس لیے جگہ پہ سیٹ کے سوکھی جگہ یا اچھی جگہ پہ بیٹھ کر کے پھر دوبارہ سے پیروں کو آخر میں دھو لیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک مختصر سا جو طریقہ تھا کہ سب سے پہلے انسان نے نیت کرنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، اور آپ حمام میں چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو واش روم سے فارغ ہو رہنا چاہیے، ہاتھ دھوئیں اور اپنی شرمگاہ کو صاف کریں، اس کے بعد صابن یا مٹی یا اچھی طریقے سے ہاتھ کو دھویا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے جو نماز کی طرح کا وضو ہے، اور اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کیا جائے، چہرہ دھوئیں، بازو دھوئیں جس کو ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ دھوئیں، اور مسے کی صورت میں جب مسے کی ٹائم آئے گا وہاں پہ ہم نے پانی ہاتھوں کو گیلا کر کے خلال کریں، اور پھر 3 چلو لے کر کے دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور تیسرا چلو جو ہے وہ سر کے درمیان میں ڈالیں، اور اس کے بعد آپ اپنے پورے سر پہ پانی بہا سکتے ہیں، اور آخر میں آپ اپنے پیروں کو دھو لیں۔ یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا اور آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ اب آپ اس وضو کے ساتھ نماز وغیرہ جو بھی عبادات وہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو نہیں لگائے۔ آگے روایت ہے وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امرأۃ، میں ایک ایسی عورت ہوں، اشد، جو بہت زیادہ مضبوطی سے، شعر رأسی، اپنے سر کے بالوں کو باندھا ہوا ہے، میرے بال یعنی بڑے ہیں، یہ زیادہ ہیں، میں ان کو بہت زیادہ مضبوطی سے باندھتی ہوں۔ افانقضہ، کیا میں اس کو کھولوں؟ جو لوگ میڈیاں عورتیں بناتی ہیں اپنے سر کے بالوں کی، اور اپنے سر کے بالوں کو باندھتی ہیں، جوڑتی ہیں، تو اس کو میڈیاں عام طور پر ہمارے ہاں یا لٹیں بناتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، تو کیا ان میں ان کو کھولوں؟ لغسل الجنابتی، جنابت کے غسل کے لیے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے والحیضۃ، اور حیض کے بعد جو غسل، مینسس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں کیا اپنے بالوں کو ان کو کھولوں؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، انما، بے شک، سوائے اس کے نہیں، یکفی کی، آپ کے لیے کافی ہے، ان تحفی علی رأسک، کہ تو چلو بھر کر کے ڈالے اپنے سر کے اوپر، ثلاث حثیات، 3 چلو، جو ہم نے شروع میں بات کی ہے، 3 چلو جو ہے وہ ڈالے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی 3 چلو ڈالے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو جو عورتیں اپنے بالوں کو باندھتی ہیں اور بہت سخت باندھتی ہیں، وہ اس موقع میں کھول نہیں سکتی ہیں، لیکن آج کل کے دور کے اندر تو اس طرح کے مسائل میرے خیال میں زیادہ تر نہیں ہیں، لوگوں کے پاس، عورتوں کے پاس بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور وہ تو اس صورت میں اپنے طور پر بہت زیادہ اچھے طریقے سے غسل کرتی ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے بالوں کو صاف کرتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کا بہت زیادہ وہ معاملہ ہو، انہوں نے باندھا ہو، تو اس کے لیے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ عورتوں کو حکم دیتے تھے
کہ جب انہوں نے غسل جنابت کرنا ہے تو ان کو اپنی میڈیاں کھول لینی چاہیے، کھول کر کے غسل کرنا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ نے دیکھا غسل کے معاملات ہیں، جنابت کے معاملات ہیں، اور یہ حیا والے معاملات ہیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بات جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں، اور یہاں پر بھی ام سلمہ جو عورت ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ تو یہ معاملات یہاں پہ حیا نہیں ہے، اس کو حیا نہیں کہتے۔ حیا یہ ہے کہ کوئی شخص بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور آپ کو حیا آتی ہے کہ میں ان کو کیسے کہوں، اور آپ نہیں کہنا چاہتے، یہ حیا نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے۔ حیا وہ ہوتی ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر آمادہ کرے، جو انسان کو برائی سے روکے، اس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ تو لہذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے کے بارے میں پھر فرمایا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ یہ عورتوں کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ عورتوں کو بولیں کہ تم اپنے عورتوں بال جو ہے وہ ٹنٹ کرا لیں، اپنے سر جو ہے منڈوا لیں، ان کو چاہیے کہ یہ فتویٰ دینے چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل فرماتی تھی اور ہم اپنی میڈیا کو نہیں کھولتے تھے اور ہمیں نہیں کھولنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایک عورتوں کے لیے ایک خاص اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے اور یہ ان کے لیے موجود ہے۔ اس کے بعد آگے روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی، بے شک میں لا احل نہیں حلال کرتا المسجد مسجد کو، لحائض کسی حائضہ عورت کے لیے، منسد والی کے لیے، ولا جنوب اور کسی نہ جنبی شخص کے لیے۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو صحیح ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسجد کے اندر حائضہ عورت نہیں رک سکتی ہے اور جنبی شخص بھی مسجد میں نہیں رک سکتا ہے، البتہ گزرنے کی بات جیسے ہم نے کی ہے جنبی کی وہ موجود ہے، اور وہاں پہ وہ روایت بھی موجود ہے کہ فرمایا کہ یہ حیض یا منسد جو ہے وہ جنابت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد روایت آتی ہے وعنہا، انہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت وہ فرماتی ہیں کنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، میں تھی اغتسل غسل کرتی، انا میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، من اناء واحد ایک برتن سے، تختلف یکے بعد دیگرے آتے تھے، ایک دوسرے کے بعد آتے تھے، ایدینا ہمارے ہاتھ فیہ اس برتن میں، یعنی پہلے میرا آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، یا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا پھر میرا آیا، تو اس برتن میں جس سے ہم وضو کر رہے تھے وہ ایک ہی برتن تھا، غسل کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل کر رہے تھے، میں بھی غسل کر رہی تھی، اور ہمارے ہاتھ اس میں آتے جاتے تھے، میرا جنابت، اور یہ غسل ہم جنابت سے کرتے تھے، جنابت سے یعنی جنابت کی وجہ سے غسل ہو رہا ہے، اور اس میں ایک برتن سے غسل ہو رہا ہے، میاں بیوی دونوں بیٹھ کر کے غسل کر رہے ہیں، متفق علیہ، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ زاد ابن حبان، اور ابن حبان کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں، وتلتقی، فرمایا کبھی کبھی وہ ہاتھ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ بھی ہوتے تھے، میں غسل کر رہی ہوں اور وہ بھی غسل کر رہے ہیں، اور ہم جب ایک دوسرے کے پانی وہاں سے ڈال ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی وہ ہاتھ ٹچ بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک سنت ہے، اس پہ بھی کبھی کبھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ بھی رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رہتا ہے، اور یہ ایک سنت ہے اور یہ بھی طریقہ کار ہے۔ اور بعض لوگ موضوع اور من گھڑت قسم کی روایات پیش کرتے ہیں کہ جناب ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو ننگا نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ انسان کو کھلے عام دوسری جگہ پہ ننگا نہیں نہانا چاہیے، لیکن اگر کہیں پردے کے اندر ہے تو پردے کا اہتمام کرنا یہ غسل کی حالت میں نہایت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ نے پہلے استنجے کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ پردے کا اہتمام یہ نہایت ضروری ہے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی بند کمرے میں نہا رہے ہیں تو آپ اس کو کھول کر بھی نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حیا کے طور پر جن چیزوں کو چھپانا وہ بھی بہتر ہے۔ لیکن خاوند بیوی کے درمیان میں ایسے معاملات نہیں ہیں،
لہذا وہ ایک دوسرے کو ننگا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے یہ روایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ البتہ حیا جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ آگے روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحت كل شعرة جنابہ، بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ فاغسلوا الشعر، لہذا بال کو دھو، وانقوا البشرہ، اور چمڑے کو صاف کرو صحیح طریقے سے، چمڑا جو ہے انسان کی اس کو اچھے طریقے سے صفائی کرو۔ رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، وہ ترمذی اور امام ترمذی نے روایت کیا، وضعفاہ، اور ان دونوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ولی احمد، اور امام احمد کے لیے ایک اور روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نحوہ، وہ اسی طرح کی روایت ہے، یعنی اس میں یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ وفیہ راو مجہول، اور اس میں ایک مجہول راوی ہے، مجہول کا مطلب ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس روایت میں جو چیز بیان کی گئی ہے، چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جنابت انسان کے پورے جسم میں ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی جب دھونا ہے تو واجب یہ ہے کہ پورے جسم کو دھونا چاہیے۔ اب یہ دونوں باتیں ہم پیچھے روایات سے پڑھ کر کے آئیں، یہ صحیح ہے، دونوں باتیں یہ صحیح ہیں۔ البتہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لہذا اس کا معنی وہ صحیح ہے، لیکن یہ باتیں صحیح ہے کہ جنابت پورے جسم میں ہوتی ہے اور پورے جسم کو دھونا پڑتا ہے، اور پورے جسم میں پانی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، ہر ایک جگہ تک پانی جو ہے اس کو پتہ کرنا چاہیے کہ پہنچنا چاہیے، انسان کے سر میں اس کے چمڑے تک پہنچنا چاہیے، اور انسان کے جس دیگر جو جگہیں ہیں جہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ تو یہ تھا غسل کے باب میں آخری حدیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہے، اور غسل کا طریقہ، آخری جو چیزیں تھیں اور اس کے ساتھ متعلقہ چند چیزیں تھیں وہ آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں احادیث کو پڑھنے کی، اس کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔